کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بڑھ کر آپ کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے جو بات بھی آپ کو سنائی جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے، لیکن آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اپنی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اور کچھ ہمارے منتظمین ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اگر چلم چلی شور شرابہ اٹھو بیٹھو نہ کریں تو ہمارا وجود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ سارا مزاج بدلو۔ میں ابھی آپ کے سامنے کیا خطاب کروں، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے ولولہ انگیز گفتگو فرمائی، خطاب فرمایا۔ وہ جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا، میں بھی کچھ کہہ دوں، اب آ ہی گیا ہوں تو میں بھی اپنے دامن میں تھوڑا سا ثواب جمع کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں وہ بات عرض کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، مرد حضرات بتائیں، خواتین اپنے اندر سمجھیں، یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جو جانتے ہو صرف ہاتھ اٹھائیں، جو نہ جانتے ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر 2 5 10 15 لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ اب جب آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ غسل صحیح ہے، اس کے بعد وضو صحیح ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے ماشاءاللہ ڈسکس کر رہی ہے بھائی لوگ، بات کر لو بیٹے، بات کر لو آپس میں۔ تو آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک کہ یہ نہیں سیکھو گے آپ کی زندگی سکون سے بھرپور نہیں رہے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہمارے اندر نہیں؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ برا نہ لگے تو میں عرض کروں کہ اب دین بھی انٹرٹینمنٹ کے ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ آؤ دینی محفل میں موج مستی کرو اور چلتے بن جاؤ۔ اب غسل کے فرائض پہلے سیکھ لیں، جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ لیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چلیے نہیں جی، نہیں، جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے، نہ معلوم ہو تو زبردستی نہ بولیں، اور آپ نہیں بولیں تو بہتر ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو تو یاد رہے، اور یاد نہیں تو یاد ہو جائے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کلی کرنا، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ پورے بدن کا دھونا۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ پانی لیے، بدن پہ ڈالے اور نکل گئے، نہ جنابت کا غسل جانتے ہیں، نہ غسل کے فرائض جانتے ہیں، جیسے تیسے جس طریقے سے چاہا غسل کیا، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ چیز بتانے کے بعد اب آئیے میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف کچھ گفتگو بڑھانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ ذہن کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن مجھ سے پیشتر نعت خان صاحب نے سرکار مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کا وہ کلام پڑھا جس کلام کے اندر آنکھوں کی بات تھی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں آنکھوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ یاد رکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان سے کہا جائے کہ میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں مجھے آنکھیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ آنکھ ہے تو انسان کو کائنات نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو ماں باپ نظر آتے ہیں، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب ہم دبئی اجتماع کے اندر شریک ہوئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر اسمارٹ گیٹ بنایا گیا ہے۔ اس اسمارٹ گیٹ سے جو گزرتا ہے اسے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیمرے کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ باہر نکل جاؤ، کوئی امیگریشن کے اسٹیمپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، صرف نگاہیں کیمرے کی طرف کریں، آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کا امیگریشن ہو گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک بندہ اپنی آنکھ جب کیمرے کے سامنے کرتا ہے تو ایک بندہ تو نہیں کرتا، لاکھوں بندے گزرتے ہیں، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں بنائی بلکہ سب کی آنکھیں الگ الگ بنائیں۔ اسی وجہ سے تو کیمرے کے سامنے آنے کے بعد یہ وہی بندہ ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ آنکھ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تم کہہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے تم کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اپنے غلاموں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، آپ کو رسول جو مانتے ہیں ان سے کہہ دو، آپ کے عشق میں جو گرفتار ہیں ان سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن محبوب کے واسطے سے عطا فرما رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان پہلے نہیں بہکتا، پہلے اس کی نگاہیں بہکتی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی نگاہیں آوارہ نظر آتی ہیں۔ نگاہیں سے کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے۔ کوئی رات شاید کسی نوجوان کی اللہ ماشاءاللہ نگاہوں کو گندی کیے بغیر آج کا مرد اور عورت رات کو سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے انسان کے پورے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا۔ انسان سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، تنہائی میں دیکھوں یا مجمع میں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، راہ چلتے ہوئے دیکھوں یا سفر میں دیکھوں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، قیامت میں اللہ پوچھے گا، نگاہ کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائی جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ آپ ذرا سوچو، ایک کچرا اگر آنکھ کے اندر گر جائے تو آنکھ کا درد نہیں جاتا، آشوب چشم آ جائے تو اس کے کھٹک سے انسان کی آنکھوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب جہنم کی آگ کی سلائیں اگر آنکھوں کے اندر ڈالی جائیں گی تو ہے کسی میں برداشت کرنے کی طاقت؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ خواتین اسلام بھی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، نہ دیکھیں گناہوں کی چیزوں کو، نہ دیکھیں آوارگی کی چیزوں کو، نہ دیکھیں حرام چیزوں کو، نہ دیکھیں برائیوں کو، اس لیے کہ یاد رکھیں انہی نگاہوں میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے جو نگاہیں حرام سے بچ جاتی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بے چینی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہیں ملتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی نگاہ خطا کھا جاتی ہے تو اللہ اس سے نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے۔ نگاہ نیچی رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ آنکھیں اللہ نے کیوں عطا فرمائیں؟ ان آنکھوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان آنکھوں سے تم وہ دیکھو جس کو دیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العلماء عبادۃ، علماء باعمل کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی ماء زمزم عبادت، آب زمزم میں دیکھنا عبادت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا ثواب ہی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت و شفقت سے دیکھا، اللہ عز و جل اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم روزانہ ٹی وی دیکھتے ہو، روزانہ ویڈیو دیکھتے ہو، روزانہ یوٹیوب دیکھتے ہو، کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ قرآن دیکھنا عبادت ہے؟ چلو میں وضو کر کے قرآن اٹھا کر قرآن کو دیکھ لوں، اللہ اکبر، اب قرآن دیکھنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ لیکن ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کر قرآن دیکھتے تھے، رات کو سونے کے ٹائم پہ قرآن دیکھ کر اور قرآن پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جہاں سے وہ گزرتے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا، کامرانی عطا فرما دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لیے کہ عمومی طور پر میں ایسے وقت میں خطاب کا عادی بھی نہیں، لیکن حاضر ہو گیا ہوں تو عرض کرتا ہوں، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا۔ میں علاج بھی بتا دوں تاکہ علاج بھی آپ کا ہو جائے اور آپ اچھی طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے سمجھ بھی سکیں۔ اللہ اکبر، بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا، عرض کرتا ہے حضور جتنے گناہ مجھ سے ہوتے تھے اللہ کے کرم سے ان گناہوں سے اللہ نے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کے حوالے سے لیکن بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ میری نگاہیں بہک جاتی ہیں، میں غیر محرم کو دیکھنے لگ جاتا ہوں، میں لڑکیوں کو تاک جھانک کرنے لگ جاتا ہوں، میں عورتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ نگاہ کا خطا کھانا، یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ توجہ چاہوں گا، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا جب تیری طبیعت، تیرا نفس اور تیرا دل
کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص نگاہیں جھکائے ہوئے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر آیا تو کہتا ہے حضور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اب نگاہیں خطا نہیں کھاتی، اب تو نگاہ اٹھتی ہے تو کبھی قرآن دیکھنے کے لیے، کبھی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اور کبھی علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ پتہ یہ چلا آج بے باکی کے ساتھ جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی پکچروں کو دیکھنے والے لوگ کوئی اور نہیں ہیں، مسلمان ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، وہی یہ گندی پکچریں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کیا کبھی یہ خیال نہیں آتا تم جو دیکھ رہے ہو اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو؟ کیا کبھی یہ ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ان خراب چیزوں کو دیکھنے کے بعد قیامت میں جب اللہ نگاہوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ خیال کیوں دل سے نکل گیا؟ کیا ہلکا عذاب سمجھتے ہو؟ کیا قدرت کی پکڑ کو معمولی پکڑ سمجھتے ہو؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہار، بنگال اور دیگر علاقوں کے اندر خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، اور بھی ملکوں کے اندر اس طریقے کا معاملہ شہروں کے اندر ہے۔ آئیے ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اجمیر مقدس کی دھرتی پر جس جگہ جانوروں کو بیٹھنے کا حکم دے دیے تھے وہیں جانور بیٹھے رہے، اور خواجہ صاحب کے پاس ان کے عقیدت مندوں کا سیلاب نظر آنے لگا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے منصوبہ بنایا کہ خواجہ صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یا ان کو شکست دی جائے، یا ان کے ماننے والوں کا رشتہ ان سے توڑ دیا جائے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب کو مقصد سے ہٹانے کے لیے جادو کا پلان بنایا، جادوگروں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس جتنا بھی فن ہے اس فن کے ذریعے اس بابا کو یہاں سے ہٹاؤ، ان کو شکست دو۔ جادوگروں نے جادو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جادو کا اثر خواجہ صاحب کے اوپر نہیں ہوا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو بلایا جو نہایت ہی حسینہ و جمیلہ تھی، اور اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تجھ کو پانے کی دنیا تمنا رکھتی ہے، لیکن آج میری سلطنت کے جو ہے حالت ایسی ہے کہ اب میری سلطنت ختم ہوگی یا کب ختم ہوگی۔ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے میں اس شخص کے اوپر ایسا کام کروں کہ اس کے اوپر جو ہے تمہاری محبت کا جادو چل جائے۔ لیکن اس سے پہلے بڑے جادوگر کو اس نے بلایا اور کہا کہ تم کو میں نے پال کے رکھا، آج تک سنبھال کے رکھا، تم ان کے اوپر جادو کرو۔ جب اس نے جادو کرنے کی خواجہ صاحب پر کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس جادوگر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو، تمہارے جادو کا اثر اس بابا پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو سنیے جادوگر نے کیا جواب دیا تھا۔ جادوگر نے کہا تھا جادو کا اثر اس بابا پر صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی نگاہیں پاک ہیں۔ خواجہ صاحب پر جادو اس لیے نہیں اثر کر رہا کہ ان کی نگاہیں پاک ہیں، پہلے ان کی نگاہوں کو گندی کرو تو جادو کا اثر ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بنا سوار کر کے بھیجا
پہلے اس بیٹی کو بھیجنے سے پہلے انا ساگر پر کچھ جوان بچیوں کو بھیجا، اس لیے کہ اس کی دوری پر خواجہ صاحب تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بچیاں غسل کرنے کے لیے گئیں، خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا بھی نہیں، پھر وہ بچیاں آ گئیں خواجہ صاحب کو جو ہے ورغلانے کے لیے۔ اپنی بیٹی کو جب اس نے بھیجا، بیٹی بن سور کر وہاں گئی، دور کافی دیر تک کھڑی رہی، اور لیکن خواجہ صاحب کو آواز دی، اللہ اکبر، یا معین الدین۔ ورغلانا چاہتی تھی، ورغلا نہ سکی، تو دور سے آواز دیتی ہے، یا معین الدین۔ خواجہ صاحب نے جب سنا تو نگاہ اٹھائی، اور نگاہ اٹھا کر کیا کہا؟ غلط نگاہ نہیں، بری نگاہ نہیں، بلکہ نگاہ اٹھا کر کے فرمایا، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بیٹی نے خواجہ صاحب کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گئی۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے حضور کی تعلیمات کا خیال کیا؟ کبھی نگاہوں کی حفاظت کا خیال کیا؟ کیا جواب دو گے کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں گے؟ بس ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھیں، قبر میں کس کو دیکھنا ہے؟ کون دکھائے جائیں گے قبر میں؟ مدینے کے تاجدار دکھائے جائیں گے۔ کیا ان گندی آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے؟ نگاہوں کو پاک کرو، یہ نگاہیں مدینے کے تاجدار کے جلوے کو دیکھنے کے لیے ہیں، یہ نگاہیں قرآن دیکھنے کے لیے ہیں۔ یہ نگاہیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا کر کے چلو، خواتین بھی نگاہیں جھکا کر کے چلیں۔ افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے موبائل کے اندر ہیرو کی تصویریں رکھ کر کے گھومتی ہیں اور اسکرین کے اوپر ان کی فوٹوز ہوتی ہیں، جب آن کرو تو سامنے ان کے فوٹوز نظر آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جواب دو گی کل بروز قیامت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ اور وہ نوجوان جو اپنی اسکرین کے اوپر، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر گندی فوٹو، ہیروئن کی فوٹو رکھتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے کل اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر؟ ڈرو اللہ سے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ نگاہیں گنبد خضرا پر ٹکی ہوئی ہوں اور موت واقع ہو جائے، قرآن دیکھ رہے ہوں اور موت واقع ہو جائے۔ اس لیے اے رسول اعظم کے دیوانوں، میرا پیغام بس اتنا سا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مرد بھی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، خواتین بھی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، اگر نفس نے کہا، شیطان نے کہا، دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، آپ کو یہ حکم اللہ کا یاد آ جائے، نگاہوں کو نیچی کر لو۔ آپ نگاہیں نیچی کریں گے نا، خدا کی قسم آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، لاکھوں روپے کما کر اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا میرے رب کے فرمان پر عمل کر کے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا، آپ کی طبیعت کو قرار مل جائے گا۔ اے خدا کے بندو، گناہوں سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مسلم نوجوان آوارگی میں ڈوب چکا ہے۔ ایک نیک پاکیزہ جوان تلاش کرنا یہ دشوار بنتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کیا وجہ ہے شادی کو؟ سب کی پوزیشن ایسی نہیں، سب اس پر قیاس نہ کریں، لیکن بہت سارے نوجوان شادی کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ اپنی جوانی وہ اس طرح سے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب کبھی طبیعت ورغلائے، نفس ورغلائے برائی کی طرف، اللہ سے ڈر کے نگاہوں کو جھکا دو۔ اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا، قلب کو راحت کی دولت بھی عطا فرمائے گا، اور قلب کو نور سے منور و مجلہ بھی فرمائے گا۔ ان آنکھوں کی جو حفاظت کرے گا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسے قبر کے اندر زیارت نصیب ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے وقت اس کے قلب کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوگی۔ تو جن آنکھوں سے حضور کو دیکھنا ہے ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا ہے اس آئینے پر گرد و غبار آ جائے تو آپ فوراً صاف کرتے ہو، اس لیے کہ اس میں آپ کو اپنی آنکھیں اپنے چہرے کو دیکھنا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کو دیکھنا ہے ان آنکھوں کی بھی تو صفائی کر لو۔ اس کی صفائی کیا ہے؟ آنسو بہاؤ، گناہوں پہ رو، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس پیدا کرو، روتے رہو، گریہ وزاری کرو، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری نگاہوں سے ہمارا بیٹا نہیں ڈرتا۔ اگر بیٹے کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھو اور ذرا گھور کر کے دیکھو تو بیٹا کہتا ہے ابا گھورتے کیوں ہو، اور ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ لیکن اللہ اکبر، ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو مردہ دل زندہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کسی کو ولایت ملتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کی نگاہوں میں اللہ نے اتنی تاثیر کیسے رکھی؟ تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہماری نگاہوں سے ہمارا بیٹا نہیں بدلتا، ولی کی نگاہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی قرآن دیکھتا ہے اور آج کا انسان پکچروں اور گناہوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ بس نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ نگاہی تو ہے کہ جس سے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تھا، آخر انہی نگاہوں سے حضور کو دیکھنے کی وجہ سے تو اللہ نے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ۔ اسی کی ترجمانی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنے آقا سے عشق کرو، حضور کے دیدار کے لیے تڑپو، رسول اعظم کے دیدار کے لیے مچلو، راتوں کو درود پڑھ کر کے سو تاکہ اللہ عز و جل حضور کے دیدار سے مالا مال فرما دے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے کہ دعویٰ محبت رسول کا اور محبوب کو دیکھنے کا جذبہ تک نہیں، محبوب کو دیکھنے کی تڑپ تک نہیں، محبوب کو دیکھنے کی فکر تک نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر محبوب کو دیکھنے کی تڑپ ہے تو آنکھوں سے سب کی محبت کے چہرے کو نکال دو، حضور کی محبت کو دل میں بسا لو، رسول اعظم کے عشق کو دل کے اندر بسا لو، اور پھر کوشش کرو رات سو اس نیت سے کثرت سے درود شریف پڑھ کر کہ آقا اپنے دیدار سے مالا مال فرما دیں اور مصطفیٰ پیارے کے رخ زیبا کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین سیکھو۔ آپ کا علاقہ جہاں پر بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، وہاں پر بہت بڑی ضرورت، بڑی کانفرنس سے بھی زیادہ اور بڑے جلسوں سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے، جہاں پر بچے آ کر قرآن سیکھیں، جہاں پر بچے آ کے مسائل سیکھیں، جہاں پر بچے آ کر کے دین سیکھیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خاص طور پر یہ علاقے جو بنگال کے ہیں، بہار کے ہیں،
جو اسی طریقے سے یوپی کے بعض علاقے ہیں اور راجستھان کے بعض علاقے ہیں اور باقی علاقے ہیں، ان علاقوں کا حال اتنا برا ہے کہ پیدائشی مسلمان کو پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر یاد نہیں۔ یہ جلسے ان کی ضرورت نہیں، کسی حد تک ہوں گے، ضرورت ان کو دین سکھانے کی ہے، ضرورت ان کو علم پلانے کی ہے۔ میں منتظمین سے کہوں گا آپ ضرور سال میں ایک پروگرام کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی رقم کا خرچ، اپنی رقم کو اپنے دیہاتوں کے اندر مکتب قائم کر کے مدرس کے پیچھے خرچ کرو۔ رکھو مدرس کو 2000 والا مت رکھنا، 3000 والا مت رکھنا، 5000 والا مت رکھنا، اچھی تنخواہ دو تاکہ وہ آپ کے بچوں کو مسلمان رکھ سکیں، اچھی طریقے سے پڑھا سکیں، انہیں قرآن سکھا سکیں، انہیں دین سکھا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہ ہو گیا تو آپ یقین مانیں اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔